سب سے پہلے تو RCD کے دوستوں کا شکریہ کہ انہوں نے اس ناول کی تقریب کا اہتمام کیا اور خاص طور پر ناصر صاحب بہرام بلوچ کا کہ انہوں نے اس 5 روز کے 4 روز کے پروگرام کے اندر ایک اردو ناول کو مجھے کیا ہے اور شاہد صاحب نے تو بات کر لی. ویسے تو مصنف کو اپنے ناول کی بات نہیں کرنی چاہیے لیکن چونکہ ابھی اس ناول کی خواندگی ابھی نہیں ہوئی اور یہ ناول کو آئے ہوئے چند ہفتے گزرے وہ مختصر الفاظ میں اگر میں اس کو اس کا ایک بیان کر دوں. ضروری نہیں ہے کہ جو اس کا جو مرکزی خیال ہے آپ اس سے متفق ہوں کیونکہ ناول کی ہر خواندگی کے بعد قاری جو ہے اس میں سے اپنا مرکزی خیال خود تلاش ہے. تو ابھی جو آج سویرے میرے ذہن میں آیا کہ اس کا ایک مرکزی خیال کیا بنتا ہے اور اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جو بھی لکھاری ہے لکھنے کے بعد وہ اپنی لکھت کا اپنی تحریر کا قاری ہوتا ہے اور جتنی بھی ملکیت جتائے وہ لکھت اس کی دوبارہ سے ملکیت نہیں بن سکتی. جو آپ کی تحریر ہے اس وقت تک آپ کی ہے جب تک آپ کے ذہن میں ہو. جب وہ بول دی گئی یا لکھ دی گئی پھر وہ آپ کے بول. تو میرا جو اپنے ناول کے بارے میں جو ہے اس کا مرکزی خیال ہے وہ ایک قاری کے رائے کے طور پر ہی اس کو لیا جائے. بنیادی طور پہ کیونکہ 4 نسلوں کے اوپر پھیلی ہوئی کہانی ہے جس کا آغاز جو ہے وہ 1857 کی مدد سے ہوتا ہے اور یہ 4 نسلیں جو ہیں مختلف خطوں میں بسی ہوئی ہیں اور مسلسل مہاجرت سے 2-4 ہیں. اور یہ نسلیں دہلی سے لے کے مسقط، مومباسا، وسیم، ملتان کے ارد کا علاقہ ہے اور گوادر. اور یہ نسلیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرتی ہیں لیکن بنیادی طور کے اوپر یہ جو مہاجرت کا عذاب ہے یہ ان کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے. اور گوادر کی جو اہمیت ہے اس میں وہ ایک مرکزی مقام کی ہے جہاں سے یہ کردار جو ہے ایک دوسرے کو اصلاح کرتے ہیں یا انٹریکٹ جہاں پہ آگے کرتے ہیں. تو گوادر ہی کیوں؟ کیونکہ یہ مہاجرت کا جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو ایک دم سے ہمارے ذہن کے اندر 1947 کا ذکر آئے گا، فسادات کا ذکر آئے گا. لیکن اس خطے کے لوگ، بلوچستان کے لوگ، سندھ کے لوگ اور ساؤتھ پنجاب کے لوگ ایک مسلسل مہاجرت میں ہیں پچھلے 600-700 سال سے. یہ بنیادی طور کے پر اس مہاجرت کو موضوع بناتی ہے. اور یہ مہاجرت 2 طرح کی ہوئی. ایک شمالی ہندوستان کی طرف، ایک مہاجرت تھی جو سمندر کے پار عرب ممالک میں بھی، مشرقی افریقہ کے اندر بھی. اور اس موضوع کے اوپر یا محمد بادینی ہوتے تو زیادہ خوبصورتی سے روشنی ڈالتے ہیں کہ کس طریقے سے جو بلوچ جو ہیں افریقہ کے اندر اور عرب ممالک کے اندر پھیلے اور اس مہاجرت کا اور اس مہاجرت کا اصطلاح ہے. اور دونوں مہاجرتوں کا دکھ ایک ہوتے ہوئے بھی دکھ مختلف ہے. تو اس میں گوادر کا مرکزی کردار ہے. جو میر جان ایک کردار ہے اس میں، یہ بستی ہے اور ایک خاتون ہے جو مومباسا سے ساؤتھ پنجاب کے اندر آئی ہے اور اس کی جو آزادی کے جو چند سال ہیں وہ اس کی گوادر کی گلیوں میں گزرے. اور جنوبی پنجاب میں اس کا جو ایک آزادی کے بعد کا دور شروع ہوتا ہے اور اس کا جو عذاب ہے میر جان کا وہ پورے سماج کا عذاب کا
کا کوٹ آزاد ہے، جس میں آپ جنوبی پنجاب سے واقف ہیں، تو وہاں پہ جو سماجی تبدیلیاں ہوئی، جس طریقے سے ادھر مینوفیکچرنگ کی گئی، ٹرانسفارمیشن، ایک تو نیچرل ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے سوسائٹی کی، اور ادھر جو مینوفیکچرنگ ہوئی اس کو تمام اس کو موضوع کو احاطہ کرتی ہے. اور میر جان جب واپس جاتی ہے تو ایک بستی اپنے آپ سے چھوڑ جاتی ہے. اس میں سے میں صرف آپ کو ایک، اگر آپ زیادہ دیں تو صرف اس ناول میں سے آپ کو ایک صفحے کی اگر میں خوانندگی کروں تو شاید تھوڑا سا آپ کو خیال ہو کہ اس آئیڈیا ہو کہ ناول میں کیا ہے. ایک دن میں تنگ آ کر سندھ باد کے گھر چلا گیا اور اس کی عزیزہ سے پوچھ لیا کہ گھر میں کچھ ہے. کئی گھنٹے کی مغز ماری کے بعد اسے میری بات سمجھ آئی تو وہ سندھ باد کی بچی کو لے آئی اور میرے سامنے کھڑا کر دیا. اس کے انداز اور اشاروں سے میں سمجھ گیا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ اس سے قیمتی چیز اس گھر میں کچھ نہیں. مجھے بھی خیال آیا کہ یہی تو چیز ہو سکتی ہے جو سندھ باد کو پاتال سے بھی کھینچ لائے گی. میں نے عورت سے بھاؤ تاؤ کیا اور اسے لے آیا. گورے نے میرے ساتھ بچی کو دیکھا تو رکا اور مسکرایا. اندر گیا اور ایک لفافہ لا کر مجھے دیا اور اسے مسکت والے گورے کو دینے کا کہا. مجھے اس لفافے میں بند پیغام پڑھنے کا تجسس تھا، لیکن وہ اس طریقے سے بند کیا گیا تھا اگر میں کھول بھی لیتا تو انگریزی کہاں پڑھ سکتا تھا. بس وہیں اپنی حالت پر غصہ آیا، ورنہ تو میں اپنے آپ کو دنیا کا شاطر ترین آدمی سمجھتا تھا. ہمارے مسقط پہنچنے سے پہلے ہی خبر گرم ہو گئی کہ سندھ باد مر گیا ہے. مجھے اس کے مرنے سے کچھ غرض نہ تھی، بس بچی گورے کے حوالے کرتا تھی. مسقط میں گورے نے لفافہ لیا اور بے دلی سے کھولا، پیغام پڑھا اور بچی کی طرف دیکھتے ہوئے خط کو توڑ کر پھینک دیا. شاید اب یہ پیغام بے معنی ہو چکا تھا. اس نے اپنی انگلی کے اشارے سے مجھے اور بچی کو جانے کا کہا. میرا خیال تھا کہ بچی اس کے حوالے کرنی ہے، لیکن جب اس نے ہم دونوں کو نکلنے کا اشارہ کیا تو میرا دل بیٹھ گیا. اب میں اس بچی کا کیا کرتا. عبد الرحمان نے کہا کہ اب تو فارغ یہی ہے کہ بچی کو اپنے وطن لے جاؤ. عجیب صورتحال تھی. اس بچی کا نام تک معلوم نہیں تھا. اس کی بڑی عزیزہ اسے بچی کے نام سے پکارتی تھی. شاید اس کی ماں اور باپ کو نام رکھنے کی فرصت نہیں ملی تھی یا پھر انہیں نام رکھنے کی جلدی نہیں تھی. بچی نہ روتی تھی اور نہ زیادہ ہنستی تھی. ہر چیز کو حیرت سے دیکھتی. یہ اس کے لیے ایک نئی دنیا تھی. اس سے پہلے تو وہ مصیبت آئے میں وہاں سے نکلنا چاہتا تھا. عبد الرحمان نے خنجر تو دے دیا تھا، لیکن مجھے کہاں چلانا آنا تھا. جلد نکلنے میں ہی آخر سمجھی. میں نے اسے ساتھ کیا اور گوادر آ گیا. وہاں میں نے اسے حسن آقا کے سپرد کر دیا. حسن آقا بانس کی چارپائیوں اور چٹائیوں کا کام کرتا تھا اور پہلے سفر میں ہی دوست بن گیا. اس نے میرے پاس قیمتی کہانی دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا تھا اور ان کے لٹ جانے کا خدشہ ظاہر کیا. میں نے اس کی خط سے بڑی چٹائیوں کی طرف طنز سے دے کر کہا تھا، اپنی چٹائیاں مجھے بیچ دو، ان میں لپیٹ کر لے جاتا ہوں، انہیں کون دیکھے گا. آغا نے میری بات کا بالکل برا نہ بنایا، الٹا ہنس پڑا. بس پھر کیا تھا، دوستی ہو گئی. وہ شادی کے جھنجٹ کے خلاف تھا. گھر میں کام کاج کے لیے ایک مریوالی عورت رکھی تھی جسے وہ بمبئی سے لایا تھا. خود اکثر باہر دوروں پر رہتا تھا اور اس عورت کو بھی مسکراہٹ چاہیے تھی. آغا بہت دائیں آدمی تھا. اپنے مال سے اس عورت پر کچھ خرچ نہ کرتا تھا، بلکہ وہ بیچاری مچھلی بیچ کر گزارا کرتی تھی. اس کی مچھلی بکتی بھی فوراً تھی. وہ پردیسی تھی اور سب اس کا احترام کرتے تھے اور آغا کو کوستے تھے. اس عورت نے جنت بازار میں بھی کچھ چھوٹا موٹا کام شروع کر دیا تھا اور یہ بچی اس کی مدد کر سکتی تھی. بہت شکریہ